अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तराज़ों के नए व्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी। सबसे पहले तो आप सबको नया साल मुबारक हो। और ये तवक्को की जानी चाहिए कि जिन माशी मुश्किलात का और जिन मुश्किलात का सामना अमूमी तौर पे 2022 में हम सबको रहा है, उसके अंदर कोई कमी आए और 2023 जो है वो बेहतर साल साबित हो। जंग दुनिया से जंगों का, गुर्बत का, महंगाई का, बेरोज़गारी का और ये जो बीमारियां हैं, भूख का, अफलास का ख़ात्मा हो। अगर ख़ात्मा नहीं होता तो कम अज़ कम खातर खा कम ही हो, ताकि लोग जो है वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने का उनका जो ख्वाब है वो उसकी तरफ बढ़ सके दुनिया। आज हम डिस्कस करेंगे कि 2023 जो है इसके अंदर क्या मौशी तौर पे और सियासी तौर पे क्या इम्कानात हैं आलमी सतह पे और पाकिस्तान में भी। और ज़ाहिर है जो कुछ आलमी सतह पे होगा उसके पाकिस्तान के ऊपर असरात होंगे बराह रास्त। आज हम ये डिस्कस करेंगे, लेकिन आपसे दरख्वास्त ये है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तराज़ुल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लें। और उसके साथ साथ अगर आपको आज का वीलॉग पसंद आए तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का आप इज़हार भी कर सकते हैं। और अगर आपके जहन में कोई इसको बेहतर बनाने के लिए तजवीज़ हो तो हम उसका खैर मकदम करते हैं। आप बिल्कुल हमें अपनी तजावीज़ से भी आगाह करें। बहुत शुक्रिया। अब हम आज के मौजू की तरफ बढ़ते हैं। 2022 जब शुरू हुआ तो किसी के भी वहमो गुमान में ये नहीं था कि ये पूरी आलमी दुनिया के लिए, मेहनत का शवाम के लिए, गरीब लोगों के लिए 2022 जो है वो एक इंतहाई कठिन और मुश्किल साल साबित होगा। फरवरी में रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया, जिसके नतीजे में एनर्जी तवानाई यानी तेल और गैस की कीमतों में होशरबा इजाफा हो गया, बेतहाशा इजाफा हो गया। उसके साथ साथ खुराक और खुर्दनी तेल और दूसरी जो खाने पीने की अशिया थी उनकी कीमतों में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, जिसके नतीजे में पूरी दुनिया में महंगाई का एक तूफ़ान आया। और पाकिस्तान जो है उसके पाकिस्तान के अवाम जो है वो भी इस महंगाई की लपेट में आए। पाकिस्तान में जब इमरान खान साहब की हुकूमत गई तो महंगाई की शरह 14.8% के करीब थी। और दुनिया में अमूमी तौर पर उस वक्त महंगाई की शरह, उससे पहले जब पाकिस्तान में महंगाई जो है वो 10% से ऊपर थी, तो दुनिया में औसत जो महंगाई की जो शरह थी वो 4% के करीब थी। लेकिन पाकिस्तान के जो अवाम है उस वक्त आलमी औसत से 2.5 गुना ज़्यादा महंगाई जो है उसका सामना कर रहे थे, उसको बर्दाश्त कर रहे थे। लेकिन जैसे ही दुनिया में महंगाई की लहर आई और रूस के यूक्रेन के हमले के बाद गंदम की कीमतों में इजाफा हुआ, सोयाबीन की कीमतों में इजाफा हुआ, इस तरह हर चीज़ की जो कीमत थी वो बढ़ी और एनर्जी की प्राइसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। तो उसके नतीजे में जो है वो फिर आवाम के लिए मुश्किलात जो हैं वो और बढ़ गई। लेकिन पाकिस्तान में जो महंगाई पहले ही 14.8% थी वो बढ़ के 25 और 26% तक पहुंच गई, और जो कि आवाम के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें और उनके लिए बहुत सारे मसाइब और मुश्किलात का बायस बनी। उसके साथ साथ जहाँ महंगाई में इजाफा हुआ वहीं बेरोज़गारी जो है उसके अंदर भी इजाफा हुआ और गुर्बत के अंदर जो है वो भी इजाफा हुआ। और पाकिस्तान के अवाम को तो एक और मुसीबत जो है उसका सामना करना पड़ा, वो सैलाब था। सैलाब ने जो है वो 3.33 लाख के करीब लोगों को मुतासर किया। सिंध, बलूचिस्तान, केपी और पंजाब में सबसे ज़्यादा तबाही बलूचिस्तान और पंजाब के अंदर हुई। और उसके नतीजे में पाकिस्तान में जो खाने पीने की चीज़ें थी उसकी कीमतों में और ज़्यादा इजाफा हो गया। फल और सब्जियां जो हैं बागात तबाह हो गए, जो खड़ी फसलें थी वो तबाह हो गई लाखों एकड़ के ऊपर। उसके नतीजे में पाकिस्तान के अवाम को एक और नई जो लहर थी महंगाई की उसका जो है वो सामना करना पड़ा। और पाकिस्तान के अवाम के लिए 2022 जो है वो मुश्किल साल साबित हुआ। ये ज़रूर हुआ सियासी तौर पर कि अप्रैल में तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा एक हुकूमत तब्दील हुई, इमरान खान साहब को हटाया गया और उसकी जगह दूसरी हुकूमत आ गई। अब जो इत्तेहादी हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है, इन्होंने ये दावा किया था कि ये जैसे ही इक़्तिदार में आएंगे तो वो अवाम को रिलीफ देंगे, महंगाई कम करेंगे, गुर्बत बेरोज़गारी में कमी लाएंगे और पाकिस्तान की जो मीशत है उसको मजबूत करेंगे। लेकिन 9 माह से ज़ायद गुजरने के बावजूद अभी तक पाकिस्तान की जो मीशत है वो संभल नहीं सकी है। पाकिस्तान की मीशत के सर के ऊपर दिवालियापन की जो तलवार है वो लटक रही है, बल्कि अब हालात शायद उससे भी आगे की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल इस वक्त बहुत खौफनाक है, बहुत ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान की मीशत बुरी तरह से इस वक्त मुतासर है और उसकी ज़ाहिर है डिफरेंट रीजंस हैं। लेकिन 2022
جو ہے وہ تمام تر جو مشکلات ہیں اس کے ساتھ رخصت ہوا. اب 2023 جو ہے آج 2 جنوری ہے, 2 دن ہو گئے ہیں, دوسرا دن ہے آج 2023 کا. تو کیا جو دنیا کے لوگ ہیں اور پاکستان کے عوام ہیں ان کو کیا کوئی ریلیف ملے گا؟ کیا مہنگائی کے اندر, غربت کے اندر, بے روزگاری کے اندر کوئی کمی آئے گی؟ کیا جو معیشت ہے اس کے اندر بہتری آئے گی؟ اور معاشی استحکام کے ساتھ کیا سیاسی استحکام جو ہے وہ پاکستان کے عوام کو نصیب ہوگا؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جو کہ ہم سب کے ذہنوں میں موجود ہیں 2023 کو لے کے. تو اگر ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں اس بات کو, تو معاشی طور پر جو عالمی اقتصاد بازاری ہے اس کے جو خطرات ہیں وہ بڑھ رہے ہیں, اور 2023 میں دنیا کی جو بڑی معیشتیں ہیں وہ چین کو اور انڈیا کو اور کچھ اور معیشتوں کو چھوڑ کے باقی جو معیشتیں ہیں امریکہ کی, برطانیہ, فرانس, اٹلی, جرمنی وغیرہ, یہ سب جو ہیں یہ اقتصاد بازاری کا شکار ہوں گے 2023 میں. اور جب یہ اقتصاد بازاری کا شکار ہوں گے تو وہاں جو کھپت ہے وہ کم ہوگی, لوگوں کی ظاہر انکم کم ہوگی, بے روزگاری بڑھے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو طلب ہے چیزوں کی وہ بھی کم ہوگی, خوراک کی, ٹیکسٹائل کی, کپڑوں کی, اور جو چیزیں ہیں, الیکٹرانکس کی, اور جو چیزیں ہیں اس کے نتیجے میں ان کی جو امپورٹ ہے وہ کم ہوگی. اور اس کے اثرات یہ پڑیں گے کہ پاکستان سمیت دنیا کے جو مختلف ممالک ہیں ان کی جو ایکسپورٹس ہیں ان کے اندر جو ہے وہ کمی آئے گی, اور اس کے اثرات بھی جو ہیں ان معیشتوں کے اوپر وہ پڑیں گے. IMF کا یہ کہنا ہے کہ 2023 کا جو زیادہ تر حصہ ہے, 2023 جو ہے اس کے زیادہ جو دن ہیں وہ عالمی اقتصاد بازاری کے اندر جو ہیں وہ دنیا مبتلا رہے گی. خاص طور پہ یورپ کے جو بڑی معیشتیں ہیں اور امریکہ کی جو معیشت ہے یہ اقتصاد بازاری کا شکار ہوگی. اس کے نتیجے میں ظاہر ہے دنیا کے اندر ایک معاشی بحران جو ہے, نیا بحران جو ہے وہ جنم لے گا. مہنگائی کی شرح جو ہے وہ بلند رہے گی, اس کے نتیجے میں غربت اور بے روزگاری جو ہے وہ بڑھے گی. ظاہر ہے اس کے اثرات پاکستان جیسے جو ممالک ہیں, ترقی پذیر ممالک ہیں, ان کے اوپر بھی پڑیں گے. اور پاکستان کے اندر جو معاشی مشکلات ہیں اس کے کم ہونے کے امکانات جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. پاکستان میں غربت جو ہے وہ بڑھے گی, مہنگائی جو ہے اس کی شرح اگر بہت زیادہ, پہلی بات تو یہ کہ اس کے اندر بہت زیادہ اضافے کا امکان ہے, اور معاشی استحکام کا جو خواب دیکھا جا رہا ہے وہ شاید پورا نہ ہو, اور 2023 جو ہے وہ بھی اسی طرح کی مشکلات میں گزرے جس طرح 2022 گزرا. اور کچھ اندازے تو یہ بھی ہیں کہ شاید 2023 میں معاشی بحران جو ہے وہ اور زیادہ گہرا ہو جائے اور اس کی جو شدت ہے وہ بڑھ جائے, اس کے اندر اضافہ ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو جب معاشی بحران ہوگا, جب معاشی استحکام نہیں ہوگا, تو جو سیاسی استحکام ہے, الیکشن ہو یا نہ ہو, دونوں صورتوں میں اگر الیکشن ہو بھی جائیں اور عمران خان صاحب کی حکومت آ جائے یا PDM دوبارہ سے گورنمنٹ بنا لے, تو سیاسی استحکام جو ہے اس کے جو ہے وہ آنے کے امکانات بھی بہت کم ہیں, کیونکہ جب تک معاشی استحکام نہیں آئے گا سیاسی استحکام بھی نہیں آئے گا. اب اگر ہم دیکھیں تو اس وقت جو پاکستان کی معیشت کو جن مسائل کا سامنا ہے اس کے اندر جو ہے وہ ڈالر نہیں ہے پاکستان کے پاس, معیشت مسلسل گراوٹ کا شکار ہے, شرح ترقی جو ہے اس میں کمی آ رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو تجارتی خسارہ ہے وہ بھی آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے, کیونکہ اس کو مصنوعی طور پہ روکا ہوا تھا حکومت نے. اب جیسے ہی امپورٹ کی اجازت ملے گی تو پاکستان کا تجارتی خسارہ بڑھے گا, جس کے نتیجے میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بھی بڑھے گا. پاکستان کی جو اس وقت بڑی صنعتیں ہیں اس کی جو پیداواری شرح ترقی ہے وہ بھی نیچے آئی ہے, اس کی پیداواری صلاحیت جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے, اور ایک بحرانی کیفیت جو ہے وہ پاکستانی معاشرے میں اس وقت موجود ہے. یہ 2023 میں بھی جاری رہے گی. یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں سے پاکستان کو اگر IMF کا پروگرام دوبارہ آ جاتا ہے تھوڑے بہت پیسے مل جائیں جس سے جو دیوالیہ پن کا خطرہ ہے وہ وقتی طور پر ٹل جائے, لیکن جو معاشی مسائل ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ بڑے ہیں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ جو پاکستان کی حکمران اشرافیہ ہے, حکمران طبقہ ہے, اس کے پاس نہ کوئی ویژن ہے اور نہ ہی اس کے پاس یہ سوچنے کی غالباً یا کرنے کی صلاحیت ہے کہ کس طرح سے پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو اس بحران سے جو ہے وہ نکالا جا سکے. اور یہ جو لوگوں کی زندگی جیرن ہوئی ہے, لوگوں کی جو زندگی ہے اس کو ان کو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے, دوائی لینے کے لیے اور بنیادی ضروریات زندگی کے لیے ان کو جس قسم کی مشکلات اور مصیبتوں کا سامنا ہے اس سے ان کو چھٹکارا مل جائے, اس طرح کی کوئی حکمت عملی, کوئی منصوبہ بندی, کوئی ویژن جو ہے وہ پاکستان کے حکمران طبقے میں اس وقت نظر نہیں آتا. اور سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہی ہیں, بلیم گیم میں جو ہے وہ مصروف ہیں. PTI کہہ رہی ہے کہ یہ بحران جو ہے وہ اس PDM کی نالائکی کی وجہ سے, نااہلی کی وجہ سے آیا.
پی ڈی ایم کی قیادت کہہ رہی ہے کہ عمران خان کی نالائکی اور نااہلی کے نتیجے میں جو 4 سال کی ان کی حکمرانی تھی اس کے نتیجے میں یہ بحران جو ہے اس کی شدت میں اضافہ ہوا ہے. لیکن جیسے جیسے عالمی معیشت کا بحران بڑھے گا تو پاکستان کے لیے جو ہے اس موجودہ معاشی بحران سے نکلنے کے جو امکانات ہیں وہ مسدود ہوتے جائیں گے, راستے جو ہیں وہ مسدود ہوتے جائیں گے اور امکانات جو ہیں وہ کم ہوتے جائیں گے. اس صورتحال میں 2023 جو ہے توقع تو یہی کی جانی چاہیے کہ اس کے اندر حالات بہتر ہوں, لیکن اب تک کی جو پریڈکشنز ہیں اور حالات دنیا کے جس طرف جا رہے ہیں, ظاہر ہے پاکستان کوئی جزیرہ نہیں ہے, دنیا سے الگ تھلگ نہیں ہے, اس کے ساتھ پاکستان کے اوپر بھی آئیں گے. اور غالب امکان یہی ہے کہ 2023 بھی جو مشکلات ہیں عوام کی, لوگوں کی, وہ کم نہیں ہوں گی. چیزوں کی قیمتیں جو ہیں وہ اس حد تک کم نہیں ہوں گی کہ لوگوں کی زندگیوں کے اندر آسانیاں پیدا ہوں, لوگ جو ہے ان کو سانس لینے کا معاشی طور پہ موقع مل سکے. تو 2023 جو ہے یہ بھی لوگوں کے لیے ایک مشکل سال ثابت ہوگا. محنت کش عوام جو ہے اس وقت ان کو جس قسم کے مسائل کا سامنا ہے اس کا حل حکمران طبقے کے پاس نہیں ہے, بلکہ اس کا حل جو ہے وہ لوگوں کے پاس ہے. اگر عوام سیاسی طور پر متحرک ہوں, ایک بڑی عوامی تحریک کو جنم دیں, تو پھر اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ حکمران طبقے کے اوپر وہ دباؤ پڑے کہ جس کے نتیجے میں مجبور ہوں وہ سب اقدامات اٹھانے کے جس کے نتیجے میں اس بحران کو جو ہے وہ حل کیا جا سکے. اس کو ٹالا جا سکتا ہے کچھ عرصے کے لیے, لیکن پاکستان کی جو معیشت ہے وہ اس وقت ایک بدترین معاشی بحران میں مبتلا ہے, اور اسے نکلنے کے لیے جو ہاتھ پاؤں مار رہی ہے اتحادی حکومت اور پاکستان کا حکمران طبقہ, یہ وہ اقدامات اٹھانے سے گریز کر رہے ہیں جو کہ پاکستان کی معیشت کو اس وقت نکالنے کے لیے ناگزیر ہیں. اگلے کسی ویلاگ میں ہم ان اقدامات کے اوپر بھی بات کریں گے کہ وہ کس قسم کے اقدامات لینے کی ضرورت ہے, کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں ان کو مہنگائی, غربت, بے روزگاری کا یہ جو عذاب ہے اس سے نکالا جا سکے, اور یہ سیاسی عدم استحکام ان کی زندگیوں کو مزید جیرن کر رہا ہے, اس سے ان کو جو ہے وہ چھٹکارا مل سکے. آج کے لیے اتنا ہی, بہت شکریہ.